میں 11 مارچ کو پیرس سے لاہور کے لیے روانہ ہوا۔ ترکش ایئر لائن کی فلائٹ تھی۔ استنبول میں اس دن برفانی طوفان آ گیا اور فلائٹس کا شیڈیول درہم برہم ہو گیا۔ ہماری فلائٹ پیرس سے لیٹ ہوئی تھی۔ یہ جب استنبول پہنچی تو لاہور کی فلائٹ روانہ ہو چکی تھی۔ میں پریشان ہو گیا اور پریشانی میں ترکش ایئر لائن کے ایک ڈیسک سے دوسرے ڈیسک مارا پھرنے لگا، لیکن کوئی میری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 2 گھنٹوں کی مارا ماری اور 11 ڈیسکوں کی خواری کے بعد اگلے دن کی فلائٹ ملی اور وہ بھی اکانومی تھی۔ میں نے یہ آپشن قبول کر لیا۔ اب سوال یہ تھا کہ میں رہوں گا کہاں؟ مجھے بتایا گیا کہ ترکش ایئر لائن آپ کی رہائش کا بندوبست کرے گی، لیکن اس سے پہلے آپ کو امیگریشن کے پورے پروسیس سے گزرنا ہوگا۔ میں امیگریشن کاؤنٹر پر چلا گیا۔ مجھے بتایا گیا کہ آپ کو امیگریشن سے گزرنے کے لیے ویزا چاہیے اور ویزے کے لیے 2 آپشن ہیں۔ آپ اسلام آباد ایمبیسی سے ویزا حاصل کریں یا پھر شنگن ویزے کی بنیاد پر آن لائن ویزا لے لیں۔ مجھے اب آن لائن ویزے کے لیے کمپیوٹر چاہیے تھا۔ بتایا گیا کہ یہ آپ کو بزنس کلاس لاؤنج سے ملے گا۔ میں بزنس کلاس لاؤنج میں چلا گیا۔ مجھے وہاں بتایا گیا کہ آپ کل جس فلائٹ سے جا رہے ہیں اس میں آپ کی بکنگ اکانومی میں ہے، لہٰذا آپ لاؤنج استعمال نہیں کر سکتے۔ میں نے انہیں پیرس سے استنبول اور استنبول سے لاہور کا پرانا بورڈنگ کارڈ دکھایا، بزنس کلاس کا ٹکٹ بھی پیش کیا، لیکن ان کا جواب تھا کہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، آپ کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے، لیکن پروسیجر از پروسیجر، ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 2 بج چکے تھے۔ میرے پاس لوکل سم بھی نہیں تھی اور لاؤنج سے باہر ہونے کی وجہ سے وائی فائی کی سہولت بھی دستیاب نہیں تھی۔ میں نے پریشانی میں ڈیوٹی فری کے ایک دکاندار سے سم کے لیے مشورہ کیا۔ اس نے بتایا کہ آپ کو سم کارڈ کے لیے امیگریشن سے گزر کر باہر جانا پڑے گا۔ میری ہنسی نکل گئی کیونکہ اس کے لیے ویزا چاہیے تھا اور سارا سیاپا ہی ویزے کا تھا۔ میں نے اسے صورتحال بتائی، اس کی بھی ہنسی نکل گئی اور پھر اس نے مجھ پر ترس کھا کر مجھے ہاٹ سپاٹ کے ذریعے وائی فائی دے دیا۔ میں نے پاکستان رابطہ کیا، بیٹے کو اٹھایا اور اسے آن لائن ویزے پر لگا دیا۔ بیٹے نے تھوڑی دیر بعد جواب دیا کہ آن لائن ویزے کی ویب سائٹ ڈاؤن ہے، یہ کریڈٹ کارڈ قبول نہیں کر رہی۔ یوں میں 24 گھنٹے کے لیے ایئرپورٹ پر پھنس گیا۔ میں خود کو ابھی ایئرپورٹ پر ایڈجسٹ کرنے کی تیاری کر رہا تھا کہ دکاندار نے مجھے یہ بتا کر مزید پریشان کر دیا کہ برف باری کا یہ طوفان مزید 2 دن چلے گا، لہٰذا اگلے 2 دن کوئی فلائٹ استنبول آ سکے گی اور نہ جا سکے گی۔ اتوار کو لاہور میں میرا سیشن تھا، میرا وہاں پہنچنا ضروری تھا، لہٰذا میری پریشانی آسمان کو چھونے لگی۔ میں نے کافی لی اور سانس کی ایکسرسائز کرنے لگا۔ 2 گھنٹے بعد بیٹے کا پیغام آیا کہ ہم نے چائنا کے ایک بینک سے ارجنٹ کریڈٹ کارڈ لے کر آپ کی پیمنٹ کر دی ہے، 10 منٹ میں ویزا آ جائے گا۔ میں نے شکر ادا کیا اور لمبی سانس لی۔ مجھے 10 منٹ بعد ویزا مل گیا، لیکن اس کے بعد خواری کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں نے ویزا دکھا کر امیگریشن کراس کی، سامان کی بیلٹ پر گیا تو پتہ چلا کہ سامان لاکرز میں جمع ہو گیا ہے اور یہ اب مجھے اگلی فلائٹ کے ذریعے پاکستان ملے گا۔ میرے پاس اس وقت شولڈر بیگ کے سوا کچھ نہیں تھا اور اس میں بھی صرف چارجر اور کتاب تھی۔ کپڑوں کے نام پر ایک ٹراؤزر اور ٹی شرٹ تھی اور باہر طوفانی برف باری ہو رہی تھی۔ میں نے انہیں اپنی صورتحال بتائی، لیکن وہ لوگ کندھے اکچا کر آگے بڑھ گئے۔ بہرحال قصہ مختصر، میں ہوٹل کے لیے ایک بار پھر ترکش ایئر لائن کے کاؤنٹر پر پہنچ گیا۔ مجھے انہوں نے اگلے کاؤنٹر، اس کاؤنٹر نے ایک اور کاؤنٹر اور اس نے تیسرے کاؤنٹر پر بھجوا دیا۔ میں بلاخر خوار ہوتا ہوا متعلقہ کاؤنٹر پر پہنچ گیا۔ میں نے انہیں اپنی ٹکٹس اور بورڈنگ کارڈ دکھائے۔ میرا پاسپورٹ مانگا گیا۔ پاسپورٹ دیکھتے ہی خاتون نے مسکرا کر فرمایا کہ ہمارے پاس ہوٹلز نہیں ہیں، آپ لیٹ ہو گئے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ آپ نے ابھی میرے سامنے ایک امریکی جوڑے کو ہوٹل اور گاڑی کا بندوبست کر کے دیا اور وہ بزنس کلاس کے مسافر بھی نہیں تھے۔ خاتون کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے انگلی کے اشارے سے 1 منٹ مانگا، کاؤنٹر سے نکلی اور غائب ہو گئی۔ وہ اس کے بعد واپس نہیں آئی۔ میں آدھا گھنٹہ اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ واپس نہیں آئی۔ ہوٹل میرا استحقاق تھا، لیکن مجھے میرے پاسپورٹ کی وجہ سے وہ استحقاق نہ مل سکا۔ مجھے زندگی میں پہلی بار محسوس ہوا کہ دنیا میں پاسپورٹ کا رنگ اور شہریت بہرحال اہم ہوتی ہے اور برادر اسلامی ملک جیسا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ کاؤنٹر پر سردی تھی، میں زیادہ دیر سردی برداشت نہ کر سکا۔
میں باہر نکلا، سم لی، موبائل آن کیا اور بیٹے کو دوسری بار جگا کر ہوٹل اور ٹیکسی کا بندوبست کیا۔ باہر گھٹنے گھٹنے برف تھی اور درجہ حرارت -7 تھا، اور میں عام لائٹ سے کپڑوں میں سکڑتا سسکتا ہوا ٹیکسی میں بیٹھا تھا۔ وہ رات اور وہ سفر عجیب تھا، لیکن میں تکلیف کے باوجود انجوائے کر رہا تھا۔ کیونکہ اس میں نئی لرننگ تھی۔ میں بہرحال ہوٹل پہنچ گیا۔ ساری رات برف باری ہوتی رہی۔ اگلے دن بھی طوفانی برف باری تھی۔ تمام فلائٹس منسوخ ہو گئیں۔ ہزاروں مسافر ایئرپورٹ اور شہر میں پھنس گئے۔ صبح ناشتے کے وقت میرے ساتھ ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہوٹل کا ایک ترکش ویٹر میرے پاس آیا اور میرا نام لے کر میرا حال احوال پوچھنے لگا۔ میں نے سوچا کہ شاید اس نے ہوٹل کے ریکارڈ سے میرا نام لیا ہو، یا پھر میں پورے حال میں واحد دیسی ہوں اور یہ اس انفرادیت کی وجہ سے میری طرف متوجہ ہو گیا ہو۔ لیکن اس نے ایک نئی کہانی سنا دی۔ اس نے بتایا کہ آپ 2 سال پہلے گروپ کے ساتھ اس ہوٹل میں ٹھہرے تھے۔ لوگ آپ کے ساتھ تصویریں بنا رہے تھے، آپ کوئی تقریر بھی کر رہے تھے اور لوگ وہ بھی غور سے سن رہے تھے۔ میں نے بھی نوٹ کیا، آپ ہمارے عملے کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتے تھے۔ آپ نے پورے گروپ کو ویٹر کو بلانے، آرڈر دینے اور ان سے عزت کے ساتھ پیش آنے کا طریقہ بھی بتایا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ اچھا لگا۔ میں نے اس وقت سوچا کہ میں ڈیوٹی آف ہونے کے بعد آپ سے ملوں گا اور آپ سے گپ شپ کروں گا، لیکن آپ اس دن واپس چلے گئے۔ میں نے اس کے بعد آپ کا پروفائل نکال کر پڑھا اور مجھے آپ سے ملاقات نہ ہونے کا افسوس ہونے لگا۔ اس دوران جب بھی کوئی پاکستانی یہاں آتا تھا، میں اس سے آپ کے بارے میں پوچھتا تھا۔ میں 2 سال سے آپ کو فراموش نہیں کر سکا، اور آج میری آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہو گئی۔ مجھے یہ سارا قصہ فرضی سا محسوس ہوا اور میں مشکوک نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا، لیکن پھر اس نے میرے گروپس کے ساتھ تصویریں بھی دکھائیں اور پروفائل کے اسکرین شاٹ بھی۔ اس کا نام یوسف دورونر تھا۔ میں نے اس کے ساتھ کافی پی اور سارا دن ہوٹل کی کھڑکیوں سے برف دیکھ کر گزار دیا۔ وہ ایک اچھی کمپنی تھا۔ دوسرے دن بھی برف باری تھی۔ میں نے اپنے ترکش دوست ظفر کو بلایا اور میں اس کے ساتھ برستی برف باری میں چارسنبا چلا گیا۔ چارسنبا استنبول کا قدیم محلہ ہے۔ اس کے تمام مرد باریش ہوتے ہیں اور خواتین برقع پہنتی ہیں۔ پورے محلے میں قدامت پسند مسلمان بستے ہیں، تصویر نہیں بنانے دیتے اور اذان ہوتے ہی دکانیں کھلی چھوڑ کر مسجد چلے جاتے ہیں۔ خوش اخلاقی سے ملتے ہیں اور لین دین کے کھرے ہیں۔ ہم وہاں پھرتے رہے اور پھر وہاں سے استنبول کی قدیم دیوار کے وزٹ کے لیے چلے گئے۔ وہاں ایک دوسرا واقعہ پیش آ گیا۔ گلی میں 7-8 سال کے ایک بچے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ ترکی کی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا۔ میں نے ظفر سے مطلب پوچھا۔ اس نے بتایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ میں لڑکے کو بھکاری سمجھ کر آگے بڑھنے لگا، لیکن پھر نہ چاہتے ہوئے میں واپس مڑ گیا۔ بچے کو شوارمے کی دکان پر لے گیا، کھانا لے کر دیا اور اسے میز پر بٹھا کر آگے نکل گیا۔ بچے کا نام محمد تھا اور وہ شامی تھا۔ آپ کو شاید یقین نہ آئے کہ بچے نے جو ہی کھانا شروع کیا، برف باری رک گئی۔ تھوڑی دیر بعد سورج چمکنے لگا۔ میں نے ترکش ایئر لائن سے رابطہ کیا۔ ان کا جواب تھا کہ آج فلائٹ جائے گی اور میں وہاں سے سیدھا ایئرپورٹ روانہ ہو گیا۔ یہ دونوں بظاہر انتہائی چھوٹے سے واقعات ہیں، یہ محض اتفاق بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں آج 2 ہفتے بعد جب بھی اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں لاہور جا رہا تھا، قدرت نے مجھے 2 دن کے لیے استنبول کیوں پھنسا دیا، تو یوسف اور محمد کا چہرہ میرے سامنے آ جاتا ہے، اور میں بے اختیار سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ قدرت نے شاید یوسف کے ساتھ کافی پینے اور اس بچے کے ایک شوارمے کے لیے میرا رستہ بدل دیا تھا۔ استنبول میری سکیم میں تھا ہی نہیں، لیکن سکیم بنانے والے نے ساری ترتیب بدل کر مجھے یوسف اور محمد کی دہلیز پر لا کھڑا کیا، اور جوں ہی یہ دونوں کام مکمل ہو گئے، بادل چھٹے اور فلائٹ کا نوٹیفیکیشن آ گیا۔ میں سائنسی ذہن کا پریکٹیکل انسان ہوں، لیکن یہ واقعہ مجھے روز بتاتا ہے کہ اللہ نے رزق کو جگہوں اور ملاقاتوں میں پرو رکھا ہے۔ آپ جب تک ساری ملاقاتیں، ساری جگہیں اور اپنے حصے کا سارا رزق بھگتا نہیں لیتے، آپ اس وقت تک دنیا سے رخصت نہیں ہوتے۔ السلام علیکم دوستو۔ علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔
میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔